اگلا سوال یہ ہے کہ واٹ ٹائم لائن از انویژنڈ، اس عالمی سلیبس کے نفاذ اور اس سے آئندہ کا جو سماج اور جو مستقبل کی دنیا ہے جس میں ہر شہری جو ہے ان تین بنیادی حقوق سے جو کوالٹی ایجوکیشن، ظاہر ہے جدید دنیا کے جتنے ٹاپ ایلیٹ مائنڈ سیٹس ہیں یا ایلیٹ رولرز ہیں جو جغرافیائی ریاستوں کو یا قومی ریاستوں کو چلا رہے ہیں، جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں، وہ یہی چیز عامت الناس تک آ جائے گی۔ ہاں، اگر آبادی بڑھ رہی ہے تو آبادی کو فیملی پلاننگ کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، نہ کہ جو ہے وہ لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ وہ جتنے بچے پیدا کرتے جائیں، غریب بڑھتے جائیں گے، پھر ہم کوئی انقلاب لا کے یا کوئی جنگ مسلط کر کے مروا لیں گے اور کم کر لیں گے، تو ایسا انسانی سولز جو ہیں وہ انسانی جو پوٹینشیل ہے وہ ضائع ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح کا قتل عام ہے، اور یہ بھی ایک طرح کی ہیومن جینوسائیڈ ہے۔ یہاں ٹرائبل جینوسائیڈ یا نیشنل کوئی جینوسائیڈ نہیں ہے، نہ کوئی ٹرائبل جینوسائیڈ ہے، بلکہ یہ ہیومن جینوسائیڈ ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں یا ریاست میں یا ملک میں آبادی بڑھ گئی ہے اور غربت ہے، اور وہاں سب تک تعلیم پہنچانے کے اور ادارے بنانے کے اور مزید جو ہے وہ سیٹس بڑھانے کے، کوٹا بڑھانے کے، یا مطلب ہے کہ پاور پوٹینشیل کو اکوموڈیٹ کرنے کے انقلاب کی کال دی جلوائی جاتی ہے اور مارے غریب ہی جاتے ہیں، اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ غریب ہی اضافی ہوتے ہیں، غریبوں کو ہی مارا جاتا ہے۔ اس طرح انسانی روحیں جو ہے وہ ضائع ہوتی ہیں، انسانی پوٹینشیل ضائع ہوتا ہے۔ کوئی بھی روح جو ہے وہ ایک بار آتی ہے اور وہ ویسٹ ہو کے واپس عالم بالا کی طرف نہیں جانی چاہیے، بلکہ وہ پورے شعوری کی سطح کو حاصل کرنے کے بعد اپنا ہر فرد جو ہے وہ اپنا شعور حاصل کرے، خدا کی ذات کا، کائنات کا اور معاملات کا، اور بحیثیت مجموعی پورے اپنے پوٹینشیل سے خدا روحانی اور مادی فائدہ اٹھا کر اس دنیا سے جائے، تاکہ اس کی کوئی جو آشائیں ہیں یا تمنائیں ہیں یا جو کوریاسٹیز ہیں وہ ایڈریس ہوئے بغیر نہ رہیں، اور کوئی تمنا انسان کی نہ رہے۔ جمالیاتی لحاظ سے بھی جب انسان سیٹسفائی ہوگا خدا اور آخرت اور اپنے جو اخلاقی نظام اور ضابطے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ مادی، لیکن جب جدید تعلیم نہیں ہوتی، جدید معیشت نہیں ہوتی، تو لوگ جو ہے وہ جمالیاتی بھی اور جو مادی دونوں ہر دو لحاظ سے کلیش میں رہتے ہیں۔ اگر جمالیات کو رکھتے ہیں تو مادیات سے دور رکھتے ہیں، اگر مادیات کو اپناتے ہیں تو چند ایک خوشحال لوگوں کے علاوہ سب کی جمالیات ایک ڈیمنڈ شکل میں ہوتی ہے۔ ایک غریب کی کیا جمالیات ہوتی ہے؟ حالانکہ حسین ترین خیالات اور تصورات ایک غریب کے پاس ہوتے بھی ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں، لیکن وہ غربت اور غلامی کی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، وہ پوری طرح ایڈریس نہیں ہو پاتے، کیونکہ ان کو جلا نہیں ملتی، راہ نہیں ملتی، اور کوئی منازل کی طرف بڑھنے کا ذریعہ نہیں ملتا۔ تو یہ جو ٹائم لائن کی بات ہے کہ what ٹائم لائن از انویژن، تو وہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ تقریباً اس کے لیے جو ہے وہ 60 سال چاہیے، کیونکہ اس تحریک کا آغاز یا ڈیمانڈ جو ہے وہ ایشیا افریقہ سے کی جائے گی، اور خاص طور پر جو ہے افریقہ سے ایک جنریشن کو سپورٹس کے ذریعے معاشی طور پر جو ہے وہ امپاور کیا جائے گا، تاکہ وہ اپنی خوراک کا اہتمام کر سکیں، اور جو بیلنس ڈائٹ ہے اس سے ذہنی اور جسمانی توازن بیس ہو سکے، تاکہ ان کی جو اگلی نسل ہے یا پہلی جو آرٹس کی جو جنریشن اگلے 20 سال میں، اور پھر اس سے اگلے جو بچے ہوں گے ان کو اگلے 20 سال میں سائنس کی سطح تک پہنچا جائے، تو اس کے لیے کم از کم ایشیا افریقہ کے لیے 50-60 سال جو ہے وہ چاہیے۔ یہ اسی صورت میں، یا یہ ہے کہ ایک عالمی سلیبس بنا کے پورے عالم کے جو ریاستیں ہیں ان میں یہ قومی زبانوں میں جو ہے وہ شروع کرایا جائے، اور جو بچے ہیں وہ بین الاقوامی خرچے پر آ جائیں، تعلیمی
اور جو بوڑھے ہیں وہ تمام کے تمام ریاستی خرچے پر ان کو عمر پوری کرائی جائے، تاکہ وہ اپنی عمر پوری کر کے جو پرانی جتنی نسلیں ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائیں، اور نئے جو بچے ہیں جو 4-5 سال کے پوری دنیا سے ایک پوائنٹ آف ٹائم پر لے کر انہیں جدید سلیبس سے پوری ورلڈ وائڈ ایک جنریشن، ایک مائنڈ، ایک برین کریٹ ہو جائے گا، جس کی بنا پر دنیا جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ سکے گی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائم لائن کے لحاظ سے تو 60 سال لگ جائیں گے، لیکن اگر ہم 20 سال کے اندر ہی نتائج حاصل کرنا چاہیں تو بڑا مشکل ہے کہ جو فاقہ زدہ زندگی کے افریقہ کے لوگ ہیں وہ کیسے 20 سال کے اندر جہاں تک کہ وہ آرٹس کی تعلیم بھی حاصل کر پائیں، کیونکہ وہاں تو ناامیدیوں اور اندھیروں نے ان کے پوٹینشیل کوئی جو ہے وہ ڈیمیج کیا ہوتا ہے، ان کی جمالیاتی حصہ ہی نہیں ہوتی، ان میں رجحان یا سوچ ہی نہیں ہوتی، وہ تو پیٹ کے گرد یا پیٹ کی بھی ضروریات سے پوری نہیں ہو رہی ہوتی، جیسے صومالیہ وغیرہ میں اور افریقہ کے بہت سے ممالک میں خانہ جنگیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان خانہ جنگیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ انسان تو بندے مارتے ہیں اور روٹی ملتی ہے، یعنی کہ جب تک بندے نہیں ماریں گے آپ کو روٹی نہیں ملے گی یا روزی نہیں ملے گی۔ تو یہ تو بڑا انسان سوز اور انسان کش سوچ ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی دنیا کے پالیسی میکر کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ دو ہی ذرائع ہیں کہ ایک تو 60 سال میں بتدریج، یا یہ ہے کہ تمام دنیا کے جو بزرگ ہیں ان کو ریاستی خرچے پر ان کی عمر پوری کرائی جائے، اور نئے بچے جو ہے وہ ان کو ود ان 20 ایئرز جو ہے وہ جدید تعلیم کے ذریعے پوری دنیا میں ایک ہی برین کریٹ کر دیا جائے، اور اس 20 سال کے اندر پوری دنیا میں اکارڈنگ ٹو سلیبس جو ہے وہ انسٹیٹیوشن میکنگ کر دی جائے، تاکہ جو وہ نسل تیار ہو وہ فوراً سے روزگار اور کاروبار کی دنیا میں اسٹیپ ان ہو سکے۔